اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انہی فیوز اور برکات رحمتوں کا نزول فرما جو تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر کیا تھا، محمد اور آل محمد پر بھی کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے اس کی کورالری یہ بنائی کہ یہودیوں کا اعتراض ہم ختم کریں، کہ ان کا اعتراض یہ ہے کہ اس امت میں تو پھر نبوت جاری کوئی نہیں ہوئی ہے، ابراہیم کے تو اولاد کے اندر ہزاروں لوگ پیغمبر ہیں، تو نبی علیہ السلام کی اولاد میں تو کوئی بھی پیغمبر نہیں ہے۔ اور یہی اعتراض قادیانیوں نے اٹھایا، اور مولانا اسحاق صاحب اس اعتراض کی وجہ سے قادیانیوں کو جواب دیتے ہوئے ٹینشن میں آگے، اور انہوں نے ایک ایسا غلط جواب دیا، ایسا غیر علمی جواب دیا کہ جو ان کے گھاٹے فٹ ہو گیا۔ اور اس کے لیے میں نے بڑے سخت جملے بولے تھے کہ قیامت تک بھی صابن سے آپ اس داغ کو دھوتے رہے نا، یہ داغ دھل نہیں سکتا۔ یہ بہت خطرناک کام ان سے ہو گیا، بلکہ خطرناک ہوا، جس سے ہماری ٹانگیں ٹانگ جاتی ہیں، ہاں یعنی ہماری ٹانگیں کانپ جاتی ہیں۔ قادیانی کا سب سے بڑا ہتھیار جب ہم مقابلہ کسی مقابلہ نہیں وہ یہ کہہ سکتے کہ جو دوسرے ہم کیا بات نہیں لگا کہ آپ کی امت نبی بند ہو گئے یا رسول اللہ کی شان ہوئی تو مستثنی ہوئی۔ رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام کی نبی کی امت ابراہیم علیہ السلام کے بعد رسول اللہ علیہ نبی کرتے بند نبی پاک کی امت پر لے کی رہ گیا۔ بہت خطرناک سوال ہے اور اتجانی ہے کہ بڑا سا میں صرف سمجھا کہ کوئی بندہ نہیں کرے کہ بہت بڑا ایسا چلنا ہوتا ہے ایک اور کہ منصبل ہو اس کے نہیں ہوئی ایران میں کوئی شخص کر سکتا کہ میں لگتے ہیں لوگوں کو میں منع یا اپنے بارے کہہ نہیں منگا کافر ہے کہ ختم ایک ہی منصبل ہو مگر ڈگری مرتبہ کمال سب امت ہے نہیں یا نبوت دائمان ترقی کرتی اس امت کے اندر بھی بہت جانا جو ابن عربی میں نے ٹیبل ماری اور امت میں ایک دروازہ کھول دیا، اور ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ڈسیو ہوئے، اور انہوں نے اتنا بڑا جملہ بول دیا اس کے بیاف کے اوپر کہ جی منصب نبوت قیامت تک جاری رہے گا لیکن کوئی دعوی نبوت نہیں کر سکتا، اور وہ اپنے زوم میں سمجھ رہے ہیں کہ قادیانیوں کو ہم نے جواب دے دیا ہے۔ جناب قادیانیوں دے ہاتھ ایک اور بندوق تسی پکڑاتی کہ تانوں ایک مجلس ہی فائر مارن۔ مولانا اسحاق صاحب کا بیان ہے یوٹیوب پہ ہر جگہ پہ سب کو پتا ہے، انہوں نے کہا کہ میں ابن عربی دے دین نو پڑھیا کہ منصب نبوت ختم ہو گیا، کوئی ڈکلیئر نہیں کر سکتا کہ میں اب نبی ہوں، لیکن جو کوالٹیز ہیں وہ چلتی رہیں گے۔ ان کی کوئی ویڈیو جو قادیانیت کے خلاف ہے نا جی، وہ ان کے اس بلنڈر کو دھو نہیں سکتی جو انہوں نے یہ بات کی ہے۔ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں، اور ابن عربی تو شاہی کوئی نہیں ہے، اس کی کتابوں میں وہ بکواسیات اور شرکیہ باتیں ہیں جن کا دفاع ہی ممکن نہیں ہے۔ تو میرا ان معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں، میں نے تو آپ کو بتایا نا کہ میرا اعلان برات ہے اس طرح کے تمام معاملات سے۔ تو یہ اس کے مقابلے پر قادیانیوں کے خلاف ان کی جتنی ویڈیوز بھی شیئر کروائی جائیں، یہ بلنڈر اپنی جگہ رہے گا۔ ایون مولانا اسحاق صاحب جیسے لوگ بھی چشتی رسول اللہ اور شمری رسول اللہ کی تعویل کرتے تھے۔ ایون مولانا اسحاق صاحب جیسے لوگ بھی چشتی رسول اللہ اور شمری رسول اللہ کی تعویل کرتے تھے۔ ایون مولانا اسحاق صاحب جیسے لوگ بھی چشتی رسول اللہ اور شمری رسول اللہ کی تعویل کرتے تھے۔ ایون مولانا اسحاق صاحب جیسے لوگ بھی چشتی رسول اللہ اور شمری رسول اللہ کی تعویل کرتے تھے۔ سوال نمبر 16 اسرار شاہ کا پوچھتا ہے، اگر کوئی شخص چشتی رسول کا ڈیفینڈ کرے اور تعویلیں دے تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ اور وہ کلیئر اس کلمہ کو ٹھیک نہیں سمجھتا لیکن وہ اس کی تعویل کرتا ہے۔ یہ تعویل تو خود اسے پھر بتائیں کہ تمہارے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہوا ہے کہ گستاخی کی تعویل نہیں ہوگی۔ تو جو کوئی تعویل کر رہا ہے نا اس طرح کی صراحتاً گستاخی کی، جو صراحتاً گستاخی ہوئی ہے کہ کسی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہوا ہے، تو اس کی تعویل اعلیٰ حضرت کے نزدیک نہیں مانی جائے گی۔ ان کے نزدیک بھی یہ کفر ہے، ہمارے نزدیک بھی کفر ہے۔ ایون مولانا اسحاق صاحب جیسے لوگ بھی چشتی رسول اللہ اور شمری رسول اللہ کی تعویل کرتے تھے۔ ان کے نزدیک بھی یہ کفر ہے، ہمارے نزدیک بھی کفر ہے۔